الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم صدر جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقررین اور سامعین اور سامعات، یہ میری خوش قسمتی کہ میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، اور اس لیے بھی کہ افضل حسین صاحب مرحوم جن پر یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے، میں ان کے ساتھ تقریباً 10 سال رہا ہوں، اور جس ادارے کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور خود اس کے ناظم رہے تھے یعنی پرنسپل، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ میں بھی 5 سال تک اس ادارے کا ناظم رہا ہوں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میرے خیال سے آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر غور کریں گے. محترم حضرات اور خواتین، 19ویں صدی میں ہندوستان میں مسلمان ایجوکیشنسٹ بہت سے ہوئے ہیں، لیکن میرے نقطۂ نظر سے 3 نام ایسے ہیں جو کہ بہت ابھرے ہوئے ہیں. ان میں ایک نام سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم کا ہے، جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور دوسرا نام غلام السیدین کا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور تیسرا نام افضل حسین صاحب کا ہے. ان کے بارے میں بھی شاید زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے بچوں نے بھی اور نوجوانوں نے بھی پڑھی ہیں. تو ذاکر صاحب کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ بہت اچھے استاد تھے، اور اس معنی میں بھی بہت اچھے استاد تھے کہ وہ بعمل استاد تھے. آج کل ٹیچرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کرتے. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت کے اوپر آنا چاہیے، لیکن وہ وقت کے اوپر نہیں آتے، وقت کے اوپر کلاس روم نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ. وہ اپنے کام ترتیب سے نہیں کرتے، وہ لیسن کی تیاری نہیں کرتے. یہ چیز ذاکر صاحب سے کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، جامعہ کی کہانی اور بہت سی کتابیں ہیں، تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے. سب سے ہمارے ایک مصنف تھے، وہ میرے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کی بہت سی کتابیں بھی ہیں. ان کا نام ہے متین طارق صاحب. تو انہوں نے 1940 میں تقریباً ہائی اسکول کیا، اور اس کے بعد ایک ٹریننگ بھی کر لی تھی انہوں نے. اس زمانے میں ٹرین اساتذہ بہت کم ملتے تھے، تو وہ جامعہ ملیہ آ گئے، ذاکر صاحب سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر خدمت انجام دینا چاہتا ہوں. تو خیر ذاکر صاحب نے ان سے تفصیلات پوچھی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ذرا ایک دن اس جامعہ کو دیکھ لیجئے اچھی طرح کے ہمارے ہاں کیسے کام ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پسند ہے، میں پہلے سے بھی جانتا تھا، اور میں اپنی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہاں پر ایسا ہے کہ اس جامعہ سے نکاح کرنا پڑتا ہے، اور طلاق نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ یہ طے کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ کو یہیں پر رہ کر خدمت انجام دینی ہے، تو فبیہا، تشریف لائیں. تو طارق صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں جامعہ کو جوائن کروں. تو یہ ان کا کردار تھا. ایک اور کردار بھی میں نے پڑھا ہے ان کا، اور وہ یہ کہ جب بچوں کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، 5 ستمبر کو جب ٹیچرز ڈے ہوتا ہے، تو انہوں نے بنیادی ڈالی کہ اس دن بچے ہی پرنسپل بنے، بچے ہی اساتذہ بنے، بورڈنگ کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ بنے، اور ہر کام جتنے بھی اسکول میں ہوتا ہے وہ سب بچے انجام دیں. اور اس کے لیے وہ ٹیچرز میٹنگ کرتے تھے کہ بھئی فلاں سبجیکٹ کون پڑھائے گا، فلاں کون پڑھائے گا، فلاں کون بچہ پڑھائے گا، پرنسپل کون ہوگا، چپراسی کون ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیز اسٹاف طے کر دیتا تھا. تو ایک دفعہ یہ طے ہوا، شاید بالکل شروع کی بات ہے،
کہ جو صفائی کا معاملہ ہے، میلے کو اٹھانے کا، اس زمانے میں ٹوائلٹ سسٹم یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہی کھڈی ہوتی تھی جامعہ میں. یہ چیز اس میں جامعہ کی کہانی میں درج ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی کس بچے کو آپ متعین کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے؟ تو ذاکر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کام میرے اوپر چھوڑ دیں، میں جس بچے کو مقرر کروں گا، جس کو بھی مقرر کروں گا وہ یہ کام کر لے گا، لیکن آپ یہ کام چھوڑ دیں. تو ٹھیک ہے، سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ایک استاد اس میں تھے اور بہت ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ کس بچے کو یہ مقرر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو وہ پیچھے ان کے لگ گئے، اور کیونکہ وہیں پر تعلیق کے حیثیت سے کام کرتے تھے تو رات کو جاگتے بھی رہے. تو رات کو 2 بجے کے بعد خود ذاکر صاحب اٹھے اور انہوں نے وہ جا کر صاف کیا، صفائی کی. وہ صاحب ان کے پیچھے لگے رہے، وہ دیکھتے رہے. خیر انہوں نے پھر بیان کیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ذاکر صاحب جو ہیں عمل بھی کرتے تھے. ان کی بہت سی کتابیں میں ان کا نظریہ تعلیم ہے، وہ آپ پڑھیے، وہ اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اب دوسرے جو تھے سید عابد غلام سید عین صاحب، وہ اچھے ایجوکیشن سے، ان کے سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں. ان کی کتابیں ہیں، ان کے اوپر میری درخواست ہے کہ آپ مطالعہ کریں. تو ان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب آندھی اور چراغ لکھا ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سی شخصیات کا ذکر کیا ہے. اور بھی ان کے بہت سے کام ہیں تعلیمات کے اوپر. ان کا مین کام یہ ہے کہ تعلیم کے اندر قدروں کو، ویلیوز کو سمونا ہے. تو وہ آندھی کے چراغ میں، اچھا یہ صاحب جو تھے یہ مولانا حالی کے نواسے تھے، اور علی گڑھ میں جو ٹیچرس کالج ہے اس کے پروفیسر بھی رہے اور پرنسپل بھی رہے، اور کتابیں بھی لکھی انہوں نے. اور جدید تعلیمی پالیسیوں پر ان کے خدمات بہت ہیں. تو آندھی میں چراغ میں ان کی ایک جو کچھ تحریریں ہیں، ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرتا ہوں. آندھی میں چراغ کے پیش لفظ میں انہوں نے لکھا، میرا مقصد ان شریف قدروں کو اجاگر کرنا ہے جن کا جلوہ میں نے معروف اور غیر معروف اشخاص میں دیکھا ہے. مجھے لوگوں کی خوبیوں کو اجاگر کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. خامیوں کا تذکرہ کرنا فعل عبث ہے. دوسری جگہ لکھا انہوں نے کہ اخلاقی قدروں کا فقدان ہماری روشن تہذیب کے پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے. ہم ان آندھیوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں جو ہماری قدروں کے چراغوں کو بجھانے کے درپے ہیں؟ اگر ہم ان قدروں کی نشو و نما کی کوشش نہ کریں گے تو ہماری حالت اس درخت کی سی ہو جائے گی جس کی جڑیں اندر سے کھود گئی. تو دونوں کے جو ایجوکیشن تھے ان کے سلسلے میں نے ایک چھوٹی سی ایک نقشہ آپ کا پیش کیا، اور میں اس گزارش کے ساتھ کہ ان کے سلسلے میں ہمارے ٹیچرز مطالعہ کریں گے. اب تیسری جو شخصیت ہے افضل حسین صاحب، جن کے لیے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے، تو وہ ایک بہت عظیم انسان تھے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ بات ظاہر نہیں کی کہ وہ ایک عظیم ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں محسوس کرنے دیا کہ وہ اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ ایجوکیشنسٹ ہے، یہ بھی نہیں محسوس ہونے دیا. اور اپنی کوالیفیکیشن کے سلسلے میں بہت چھپایا. تو انٹرمیڈیٹ اپنے یہاں کیا انہوں نے، ضلع بستی کے رہنے والے تھے، 1918 میں پیدا ہوئے، اور انٹرمیڈیٹ کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں چلے گئے. انہوں نے وہاں پر ایم اے کیا اردو میں، اور انہوں نے میتھمیٹکس میں بھی ایم اے کیا اور ٹاپ کیا، اس میں ٹاپر رہے اور گولڈ میڈلسٹ بھی ملا. لیکن کبھی کسی سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی. البتہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فن تعلیم و تربیت، ان کے اوپر انہوں نے لکھ دیا MALT، یہ لکھ دیا تھا. لیکن ان کے بچوں نے بالکل آخر میں بتایا کہ وہ ٹاپر تھے ان دونوں سبجیکٹس میں، اردو میں، میتھمیٹکس میں، اور گولڈ میڈل بھی لیا تھا. اور کبھی بھی انہوں نے باتوں میں یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا تھا. یہ ان کی بے نصفی تھی. یہ کام آپ سمجھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی سے اپنے طالب علم کے زمانے میں، جب کہ وہ علی گڑھ میں تھے،
اور مولانا مودودی وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا 1936 میں، تو اس سے وہ متاثر ہوئے وہاں پر، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کو جب جماعت بنی تو اس کے بعد جماعت کے رکن بھی بن گئے، اور اس کے بعد جب تقسیم ہوئی، تقسیم ملک اور جماعت بنی، تو اس کے پہلے اجتماع میں وہ شریک تھے، اور پہلے اجتماع میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم ایک ہندی شعبہ بھی قائم کریں گے، اور ان کو انچارج بنا دیا ہندی کا، اور اس میں یہ بھی بات طے ہوئی کہ ایک درسگاہ قائم ہوگی نمونے کی ریزیڈینشل، وہ بھی ان کے سپرد کر دی، اس کے بھی ناظم بنا دیے گئے۔ تو یہ دونوں کام انہوں نے کیے۔ تو جماعت کا مرکز ملیح آباد لکھنؤ کے قریب طے پایا، وہاں پر درسگاہ شروع ہو گئی، ایک چھپر میں کچھ بچے آ گئے وہاں پر، اور درسگاہ شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کتابیں بھی لکھنا شروع کی، اور پھر جماعت کا مرکز ملیح آباد سے رامپور یو پی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر درسگاہ کا قیام عمل میں آیا۔ وہاں پر کیونکہ جماعت اسلامی قائم ہو چکی تھی، مختلف ملک کے مقامات پر جماعت کے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا شروع کیا، اور وہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور بھی ہوئی۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے بھی وہاں پر کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو میں نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز وہاں پر دیکھی، اور وہ یہ کہ وہاں پر افضل صاحب نے ایک چیز یہ شروع کی کہ ٹیچرز میں اور بچوں میں قربت کا تعلق ہو۔ تو انہوں نے بچوں کو یہ ہدایت کی کہ بچے ٹیچرز کو چچا میاں کہیں گے، اور بچے وہ ٹیچرز بچوں کو بیٹا کر کے پکاریں گے، وقت ضرورت نام بھی لے لیں گے، لیکن عام طور سے وہ بیٹا کر کے پکاریں گے۔ چنانچہ یہی بات شروع ہو گئی، تو بچوں میں اور ٹیچر کے اندر ایک بلا کی محبت پیدا ہو گئی غیر معمولی اس سے، اور جب اتنی محبت پیدا ہوئی تو ٹیچرز کی تمام باتیں وہ بچے ماننے لگے، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اور جو چپراسی لوگ ہیں تو ان کو ان نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ چچا صاحب کہہ کر پکارا جائے گا۔ چنانچہ بچے ان کو چچا صاحب کہہ کر پکارتے، وہ بھی بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے غیر معمولی۔ تو انہوں نے خود مجھے بتایا، افضل صاحب مرحوم نے بتایا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو کانپور سے لے کر چھٹیوں کے بعد رامپور آ رہے تھے، تو ٹرین ذرا دیر میں پہنچتی تھی، اتنی تیز ٹرین نہیں تھی اس زمانے میں، پانی لے کر چلے تھے وہ، لیکن پانی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سنترے بھی خرید رکھے تھے، وہ جب بچے کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹے یہ سنترا کھا لو تم، انہوں نے سنترا کھا لیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر پیاس لگی، پھر کھا لیا، پھر کھا لیا، پھر آخر میں ایک سنترا رہ گیا، تو بچے کو پیاس لگی تو بچے نے اس میں سے آدھا کھا لیا اور آدھا رکھ لیا اپنے پاس۔ پھر آگے گیا، وہ بچے کو پیاس لگی تو اس نے کہا ابا پانی کا کہیں سے انتظام کرو، تو انہوں نے کہا وہ جو سنترا ہمارا رکھا نا وہ کھا لو۔ کہ نہیں وہ میں نہیں کھانے کا۔ کہ کیوں نہیں کھانے کا؟ کہ یہ میں نے اپنے چچا صاحب کے لیے رکھا ہے، ان کو جا کر دوں گا۔ یعنی بچوں سے، بچے ان کی اپنے چپراسی کی جو خدمت کرتے تھے چچا صاحب، ان سے بچے اتنی محبت کرتے تھے کہ پیاسا رہنا پسند کیا اور وہ سنترا ان کے لیے رکھ لی۔ تو یہ تربیت کا نظام وہاں پر پیدا ہوا۔ ایک اور تربیت کے نظام کے سلسلے میں بات سن لیجئے۔ ایک بچہ وہاں پر داخل ہوا، بہت شریر تھا بچہ، 5-6 مہینے ہو گئے، اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آئے چھٹیوں میں بچے کو لینے کے لیے، تو پھر وہ ٹیچر نے یہ کہا، استاد نے کہ بھائی دیکھو ہم نے بہت کوشش کی ہے، اس بچے کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، آپ بھی کچھ سمجھائیں۔ انہوں نے بچے سے کہا، وہ چلے گئے، بچہ اور زیادہ ضدی بن گیا، اور زیادہ شرارت پہ اتر آیا۔ ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے رہے۔ ایک دن بورڈنگ میں وہ بچہ بیمار ہو گیا، تو وہاں پر جو تاریخ تھے ہاؤس ماسٹر،
تو وہ رات کو بچے کا سرور دبایا، کچھ دوا ووا دی انہوں نے، اور بچے کے پاس بیٹھے رہے اور کافی دیر بیٹھے رہے۔ خیر وہ بچے نے کہا وہ بخار کچھ کم ہونا شروع ہو گیا، بچے نے بھی کہا کہ آپ چلے جائیے، وہ چلے گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد استاد بیمار ہو گئے، تعلیم وہیں پر رہتے تھے، وہ بچہ آیا وہاں پر رات کو اور بیٹھا رہا وہاں پر، اور کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے۔ تو تعلیم نے کہا کہ بیٹے اب تم چلے جاؤ یہاں سے، میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا چچا میاں میں کیسے چلے جاؤں، اور رونے لگا کہ آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے اور آپ بیمار ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں نہیں جانے کا۔ کئی گھنٹے وہ بچہ بیٹھا رہا، خیر اس کے بعد چلا گیا۔ وہ بچہ بالکل بدل گیا، جو اس کی شرارتیں تھیں بہت مطیع اور بہت فرمانبردار بچہ ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ تربیت کا انداز کیسے ہوا۔ تو ان کا کارنامہ جو افضل حسین صاحب کا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے درسیات لکھی، یعنی کتابیں لکھی، اور کتابوں کے اندر اسلامی نقطہ نظر جو تھا اس کو اس کے اندر سمویا۔ مثلاً انہوں نے کتاب ہماری دنیا ایک ہے، اس کے اندر پہلا سبق جو ہے جغرافی کا ہے، اس میں زمین کی کہانی لکھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کتاب میں، جی ہاں مجھے زمین کہتے ہیں، خاندانی حالات سے تو میں خود ناواقف ہوں، کیونکہ ہوش سنبھالتے ہی میں اپنے متعلقین سے ایسی بچھڑی کہ آج تک ان سے ملنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ البتہ سائنسداں میرا سلسلہ سورج سے ملاتے ہیں۔ میں کس طرح وجود میں آئی اس کا صحیح علم تو میرے خالق کو ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ لاکھوں سال پہلے آسمان پر گیس کا ایک وسیع چمکیلا بادل گردش کر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کا روپ بدلا، بیچ کا حصہ سکڑ کر سورج بن گیا، کنارے کے حصے کٹ کر بہت سے سیارے بن گئے۔ میرے بھائی بہنوں کی تعداد تو بہت بتائی جاتی ہے، مگر عام طور سے 8 ہیں۔ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں۔ پلینٹ اس میں مرکری ہے، اور وینس ہے، ارتھ ہے، اور مارس ہے، جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں جی۔ سبق پہ آخر میں کہا گیا ہے کہ میرے اس قصے میں بہت سی عبرت کی باتیں ہیں۔ زمین کی بات ہو رہی ہے، ان میں قوتوں کے بننے اور بگڑنے اور ابھرنے کے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق بناتے اور سنوارتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے فتنے اور فساد سے بھر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو میں نے آتش فشاں اور زلزلوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ میں نے نوع انسانی کے ذریعے ان قصوں کو محفوظ کر رکھا ہے کہ جو میں گواہی کے طور پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ زمین کا ساری بات بھی آ گئی اور اسلامی فکر بھی کسی کے اندر سمو دی گئی۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کا ذہن کیسے بنے گا۔ ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کے بعد ایک جگہ ہے، اس دنیا کا سب سے طاقتور ملک روس ہے۔ اللہ نے اس کو بہت سے ساز و سامان دے رکھے ہیں، مگر یہاں کے حکمراں مذہب اور خدا کے قائل نہیں ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ شکر گزار بن کر رہتے۔ یعنی روس کا پورا قصہ بھی بیان کر دیا اور یہ بھی کر دیا اس کے اندر۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں گے ساری کتابوں کے اندر یہ چیز ان کی پنہا ہے۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں نے مزید تحقیق کرنی مناسب میں سمجھی، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو کتابیں پڑھائیں تو وہ خرید کے پڑھوائیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کی ایک تو رائلٹی ہوتی ہے، دوسری اس کا فرسٹ ایڈیشن میں کم سے کم 10 کاپی پری رائٹر کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ لیں اپنے دوستوں کو میں تقسیم کر دیں۔ یہ ہے کتابوں کا طریقہ، یہ ہے۔ تو کبھی کتابوں کی رائلٹی طلب نہیں کی اور پھر اپنے بچوں کو کتابیں خرید کے پڑھوایا، تو کتنی زیادہ بے نصفی کی زندگی تھی۔ اب ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں ایجوکیشنسٹ کا اور ایثار کا اور قربانی کا۔
جو آج کے زمانے میں بالکل ان کا ہے، وہ ان کا پڑھے لکھے لوگوں کو جو ماڈرن ہیں ان کے ہاں بھی ہے، اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی ان کا ہے بالکل۔ یہ درسیات جو ہماری ہیں یہ مختلف ممالک کے اندر بھی چھپتی ہیں اور پاکستان میں بھی چھپتی ہیں۔ تو ایک صاحب پاکستان سے آئے اور ان سے میں پاکستان میں کتابوں کے سلسلے میں جاتا آتا رہا ہوں، لوگ پبلیشر سے بھی رائٹر سے بھی ملاقاتیں میری ہوتی رہی ہیں، تو مجھے جانتے تھے۔ وہ آ گئے مرکز میں، مجھ سے ملے، اس کے بعد سلام دعا ہوئی تفصیلات، تو انہوں نے کہا کہ مجھے افضل حسین صاحب سے ملنا ہے۔ میں کہا اور آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ تو خیر میں لے گیا، ان کو ملاقات کرائی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، وہاں پر ایک ادارہ ہے اسلامی پبلیکیشنز، وہ آپ کی کتابیں چھاپتا ہے، بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں، اور اس کے اندر 50% وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے ادارہ، 50% اس کے اندر جو حصے ہیں شیئرز وہ تو جماعت اسلامی کے ہیں، اور 50% عام لوگوں کو شیئر ہیں، میں بھی ہوں اس میں، میرا بھی شیئر ہے اس میں، تو ہم سب کو رائلٹی دیتے ہیں۔ تو رائلٹی جو ہے، آپ کی بھی کتابیں ہم کافی تعداد میں چھاپتے ہیں، یہ تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں بتا رہا ہوں، بلکہ کچھ تھوڑا سا اور زیادہ 35 سال کا۔ ان کا انتقال 1990 میں ہوا، تو 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اسلامک پبلیکیشنز والوں نے مجھے اختیار دیا ہے اور حساب کر کے انہوں نے آپ کے لیے رائلٹی بھیجی ہے، اور یہ تقریباً 50,000 روپے کی رائلٹی ہے، یہ آپ وہ کر لیجئے، ایکسیپٹ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو جب یہ کتابیں لکھی ہیں تبھی سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی رائلٹی نہیں لوں گا، تو میں رائلٹی نہیں لیتا اس کی۔ تو انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، پرائیویٹ لمیٹڈ ادارہ، عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، تو تم نہیں لوگے تو میرے پاس بھی آ جائے گا اس کا کچھ حصہ، دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائے۔ ارے اپنی محنت کا ہے، انہوں نے مجھ سے، مینیجر نے یہ کہا ہے کہ ان کو دے دینا، اور دستخط کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا، مجھے اس سے نہیں دے۔ وہ نہیں لی، کوئی بات نہیں، وہ چلے گئے۔ اتفاق کی بالکل ایسی بات ہوئی کہ 1 ہفتے کے بعد ان کی افضل صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو خیر تو ایک دن نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن جب نہیں آئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون سے کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو ان کا آ جائیے۔ کیمپس میں ہی کھڑا تھا ان کا، میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 کمرے ہیں ان کے، پہلے نہیں گیا تھا میں گھر پر ان کے۔ ایک کمرے میں تو ان کے بیٹا اور بہو اور بچے رہتے تھے، دوسرا کمرہ ان کے لیے تھا، اس کے اندر کتابیں بھری ہوئی، پرانی کتابوں کا بہت ذوق تھا، وہ اپنی طور پہ کتابیں خریدتے تھے، پڑھتے تھے، نہ صرف پڑھتے تھے، نوٹس بھی بناتے تھے کتابوں کے اوپر، وہ تھا۔ اچھا، وہ کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا، اور اس کے سامنے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا ترپال سے، چھت بھی ترپال کی تھی اور اس کی سائڈ بھی ترپال کی تھی، اور وہ جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا ترپال کا، اور دسمبر کا زمانہ، دسمبر کے زمانے میں دلی میں بڑی کڑاکے کی سردی ہوتی ہے بہت، تو اس میں وہ میاں بیوی رہتے تھے، تو وہیں پر وہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی، دعا کی، اور پھر میں آ گیا۔ لیکن میرے اوپر اثرات یہ ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے، ان کے پاس کمرہ مکان بھی ہے لیکن مکان میں رہنے کی جگہ نہیں، اور ترپال کے کمرے میں یہ رہتے ہیں، تو یہ کر سکتے تھے کم سے کم کہ پیسے لے کر وہیں پر ایک کمرہ بنوا دیتے، اور جماعت سے کہتے کہ بھائی یہ ہم نے یہ جماعت کو ہی دے دیا، یہ کمرہ میرا نہیں ہے۔ اس شخص نے وہ کام بھی نہیں کیا، پیسہ لیا ہی نہیں بالکل۔ تو اس کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا کہ اتنے ایثار غیر معمولی۔ اچھا، ایک ایجوکیشن کے سلسلے میں ایک چیز جو میں نے بھی محسوس کی، آپ بھی محسوس کریں گے، جانتے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ٹیچرس ہیں وہ وقت کے سلسلے میں کچھ زیادہ پابند نہیں ہوتے، کہتے ہیں ٹیچر سے، وہ وقت کی پابندی بہت کرتے تھے۔ یعنی میں درسگاہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ قیم جماعت سیکریٹری بن گئے تھے جماعت کے، اور جنرل سیکریٹری، اور ٹھیک 8:30 بجے وہ اپنے گھر سے آ جاتے تھے اور کام شروع کر دیتے۔ اب پھر ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 10 بجے، جیسے 10 بجے وہ اٹھے اور اپنے گھر پہ چلے گئے۔
10 منٹ میں یا 12 منٹ میں گھر سے پھر آ گئے، اور مستقل معمول ان کا یہ تھا. تو ہمیں تشویش ہو، خیر ان سے تو نہیں پوچھا کہ یہ کہاں جاتی ہے آپ. ہم نے سوچا شاید یہ چائے پینے کے لیے گھر پہ چلی جاتی ہیں اور چائے پی کے فوراً آ جاتی ہیں. خیر پوچھا، ان کے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ ابا یہاں پر آتے ہیں 10 بجے، وضو کرتے ہیں اور 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو کب 10 منٹ یا 12 منٹ کے اندر اندر واپس آ جاتے تھے. تو اس لیے اور بھی تشویش ہوئی. وقت کے بہت پابند تھے، غیر معمولی. وقت کے سلسلے میں ایک بات وہ کہتے تھے بڑی عجیب و غریب، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں پر مجھے پہنچنا ہوتا ہے نا، تو فرض کر لیجیے میں وہاں پر پہنچوں گا 10 منٹ میں، تو 10 منٹ سے پہلے 3-4 منٹ پہلے ایک کیڑا ہے وہ مجھے دماغ کے اندر چبھوتا رہتا ہے، ڈنک مارتا رہتا ہے، چلو 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 چلو. پھر میں فوراً تیار ہو جاتا ہوں، اور بھی اللہ کا شکر ہے کہ وقت پہ وہاں پر پہنچ جاتا ہوں. تو وقت کے سلسلے میں بڑی پابندی کرتے تھے. تو اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ نمونے کی چیزیں ہیں ہمیں ملتی ہیں ان کو. اس زمانے میں، یعنی میں زمانے کی بات کر رہا ہوں 50 کی، اور 50 سے وہ رہے تقریباً 8-10 سال تک وہاں پر رہے، اور کتابیں بھی لکھتے رہے مستقل. رات کو بھی کتابیں لکھتے تھے، اور کچھ بچوں کی نظمیں خود بھی لکھی ہیں انہوں نے. اور وہاں پر ایک مائل خیرآبادی صاحب سے، شاید آپ جانتے ہوں، وہ اچھے شاعر بھی تھے، افسانے بھی لکھتے تھے، کہانیاں بھی لکھتے تھے. ان کو انہوں نے ابھارا کہ بھی بچوں کے لیے ایسی کہانیاں لکھے وہ لکھے. کہانی بھی لکھوائی ان سے، کچھ مضامین بھی لکھوائے ان سے، اور نظمیں بھی ان سے لکھوائیں. ابو المجاہد زاہد صاحب بھی وہاں پر استاد ہو کر آئے تھے، ان کو بھی دیا. تو یہ تمام چیزیں ایک ٹیچر کے سلسلے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں تنخواہ ان کی 50 روپے تھی. لیکن مولانا ابو اللیث صاحب جو کہ امیر جماعت تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں اور آپ کی تنخواہ جو ہے 50 روپے کم ہے. تو انہوں نے جب وہ تنخواہ دے رہے تھے اس مہینے میں اپنے آپ ہی دینے لگے، تو انہوں نے 80 روپے یعنی مزید اور 30 روپے 10 کے نوٹ اور رکھ لیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ قبول کر لیجئے، اب آئندہ ماہ سے آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی. تو انہوں نے وہ پیسے واپس کر دیے، اور ان کا مولانا اب میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر میں چاہوں گا ضرورت پڑے پھر میں آپ سے کہہ دوں گا. تو یہ ایثار کہاں ملتا ہے؟ ذاکر صاحب کے یہاں ملتا تھا. ذاکر صاحب میں جو جامعہ کی کہانی ہے اس کے اندر درج ہے کہ لوگوں نے کہا اب ہماری گزار اوقات نہیں ہو رہی ہے، کچھ تنخواہ بڑھا دی جائے. لیکن تنخواہ 100 روپے یا 150 روپے تنخواہ ٹیچر کی اس زمانے میں. تو انہوں نے تنخواہ 50 روپے طے ہوا کہ یہ بڑھ جائے. ذاکر صاحب نے کہا بھائی 50 روپے سب کی تنخواہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. جب مہینہ کا آخر ہوا تو ٹیچر سے نے دیکھا کہ ہماری تو 50 روپے بڑھ گئی. ٹھیک ہے. ذاکر صاحب نے اپنے لیے کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. تو اسٹاف گیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہماری تنخواہ بڑھ گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تنخواہ کا اضافہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری گزر اسی میں ہو جاتی ہے، لیکن اگر میں کبھی سے یہ سمجھوں گا کہ یہ مجھے اضافہ ہے تو میں سب کو بلا لوں گا آپ کو اور آپ سے درخواست کروں گا. لیکن وہ درخواست کرنے کی کبھی نوبت نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک نقطہ اور ملتا ہے. تنخواہ تو خیر مینجمنٹ ہی بڑھاتا اس کا، تو وہاں پر وہ اس کے ہیڈ تھے، لیکن تنخواہ بڑھانے کے سلسلے میں بھی اسٹاف سے بھی مشورہ کر لیتے تھے. آج کہاں اسٹاف کے مشورہ کرتے؟ یعنی اکاؤنٹس وغیرہ جتنے بھی تھے وہ اساتذہ کے سامنے بھی یہ رکھتے تھے کہ بھائی دیکھو ہماری آمدنی اتنی ہے، یہ خرچ اتنا ہے. وہ بتا دے، سب لوگ مطمئن رہتے تھے. یہ خوبی ان کی تھی ذاکر صاحب کی، یہ خوبی، اور افضل صاحب کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ ایسے شیدائیوں کو انہوں نے اپنے جمع کر لیا تھا
کہ یہ اوصاف ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے. افضل صاحب کے اندر بھی ایسے ٹیچرز پیدا ہو گئے تھے جو کہ بڑی قربانیوں سے وہاں پر آئے تھے اور بڑی وقت کی پابندی کے ساتھ کام کرتے تھے. اللہ کا شکر. تو اس سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں. افضل صاحب کے ایجوکیشن کا تصور، ایجوکیشن کا معاملہ، یہ ان کی رگوں کے اندر بس گیا تھا. افضل صاحب کی کیسے رگوں کے اندر بس گیا تھا؟ وہ ان درسگاہ کے سلسلے جماعت میں انہوں نے بلا دیا تھا اور وہ قیم جماعت بن گئے تھے، لیکن اس کے اوپر سوچتے رہتے تھے. کتابیں بھی لوگوں کو لکھواتے بھی تھے. منظور ہاشمی صاحب تھے، یہیں کے تھے، حیدرآباد کے قریب تھے، وہ بھی وہاں پر چلے گئے تھے. وہ بھی ان سے بھی کتابیں انہوں نے لکھوائیں وغیرہ، اور سوچتے رہتے تھے. کتابیں جمع کرتے تھے، ہر اتوار کو بازار چلے جاتے تھے اور کتابیں لاتے تھے، پڑھتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب ابوظہبی سے آئے، وہ ایک اسکول چلا رہے تھے، ہماری فکر کے آدمی تھے. تو انہوں نے مجھ سے بھی اور افضل صاحب سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ ٹیچرس چاہیے انگلش میڈیم اسکول کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ اپائنٹمنٹ کریں، اور آپ لوگ اپائنٹمنٹ اس میں مینیجنگ کمیٹی میں اپائنٹمنٹ کمیٹی ہے، اس میں شامل ہو جائیں. ہم دلی سے بھی، حیدرآباد سے بھی اور مختلف مدراس سے بھی ٹیچرس لینے ہیں، بہت سی اپلیکیشن ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. خیر وہ بھی چلے بھی گئے. تو میں نے محسوس یہ ہوا کہ تعلیم کے سلسلے میں بھی وہ جو نئے نظریات تھے وہ سارے ان کے ذہن کے اندر تھے، موجود، غالب تھے. تعلیم کے اوپر سوچتے رہتے تھے. آخر میں 1990 میں ان کا انتقال ہوا. 2 مہینے پہ بیمار ہوئے. اس کے بعد پھر ان کو کینسر ہو گیا تھا. اس کے بعد مرکز لے آئے. تو بالکل آخر میں کوما میں چلے گئے وہ 2-3 دن کے لیے. کوما میں ایک تو وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، دوسرے وہ اپنی ماں کو یاد کیا انہوں نے، تیسرا انہوں نے بچوں کو یاد کیا. اور بچوں کو کیسے یاد کیا؟ بیٹے تو نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، ماشاء اللہ، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے. کوما میں درسگاہ کے بچوں کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر انہوں نے ایک تو یہ سب ایک تعلیم تو تھی، لیکن ہر ہفتے کا ایک اجتماع بھی ہوتا تھا، اس میں کلاس کے بچے حصہ لیتے تھے. ہر مہینے ایک اجتماع ہوتا تھا، اس میں پورے درسگاہ کے بچے اس میں حصہ لیتے تھے. سال میں ایک دفعہ اینول فنکشن ہوتا تھا 1 ہفتے کا، اس کے اندر بہت سی ایگزیبیشن کے پروگرام ہوتے تھے، کھیل کود کے پروگرام ہوتے تھے، تقریریں وغیرہ ہوتی تھی. تقریریں بڑی اچھی، بہت معیاری ہوتی تھی. ہماری درسگاہ میں جو تقریریں ہوئی، میں بھی اس سے بہت متاثر ہوا جب سب سے پہلے گیا کہ عبدالمجاہد زاہد صاحب ایک بہت اچھے اونچے درجے کے استاد تھے. یعنی استاد شاعر تھے، اردو زبان بھی بہت اچھی تھی ان کی. تو وہ بچوں کے تلفظ کے اوپر بہت زیادہ وہ توجہ کرتے تھے. تو ہماری درسگاہ کے اندر جو اینول فنکشن ہوتا تھا، اس کے اندر وہ شہر کے اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے اور بچوں کا تلفظ اور ادائیگی کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو ہمارے درسگاہ میں افضل صاحب نے بھی انتظام کیا، کتابیں پڑھانا، کتابوں کے اندر اخلاق کو سمو دینا، بچوں سے محبت سے بات کرنا، اور اس کے اندر بچوں کی جو صلاحیت ہے بولنے کی اس کو اجاگر کرنا، اور دین کے لیے کام کرنا اور سچائی کو اوپر عمل کرنا. تو بچے بڑے نمونے کے الحمدہ ہوتے تھے. تو آخرت کے اندر جب کہ میزان عمل قائم ہوگی اور اس کے اندر نیکی اور بدی تولی جائیں گی، تو افضل حسین صاحب کا جو پلڑا ہے نیکیوں کا وہ نیچے ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لاکھوں بچے آ جائیں گے وہاں پر جنہوں نے ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے، وہ بھی اپنے نیکیاں اس پلڑے میں ڈال دیں گے اور پلڑا بالکل نیچے چلا جائے گا. مجھے یقین ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کو. قیم جماعت تھے، لوگ شکایت کرتے تھے ان سے کہ صاحب ہم لوگ آتے ہیں اتنے دور سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے جا رہے ہیں، میٹنگ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. کبھی کسی آدمی نے کہا آپ سے خصوصی وقت لے لیا، اس کی آپ نے بات کر لی، سب کی آپ بات نہیں سمجھ، بات ہونے کا موقع نہیں ملتا. تو کم سے کم ہماری درخواست ہے کھانے کے اوپر تو شریک ہو جایا کیجیے، اسی کھانے کے اوپر گفتگو ہو جایا کرے گی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوپہر کو کھانے پہ شریک ہو گئے. میں انتظام کرتا تھا اس زمانے میں.
اچھا میں نے سن لی یہ بات کہ کیا کہتے ہیں، تو میں قریب سے دیکھ رہا تھا، تو کھانا کھا رہے ہیں خیر، لیکن کھانا کھانے کے سلسلے میں جو مرکز کھانا ہوتا تھا اس کے اندر بڑے ایسے ذرا ذرا سا لے کے کھا رہے ہیں، ذرا ذرا سا لے کے کھا رہے ہیں، جیسے کوئی چوہا وہ مان لیتا نا ایسے. یعنی مرکز کا کھانا جو ہے وہ شخص پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ جو ہے یہ غریبوں کو کھانا. مولانا ابواللیث صاحب نے جب کہ جماعت قائم ہوئی تو آخری خطاب میں یہ کہا کہ دیکھیے بھائی، یہ جو ہمارا پیسہ ہے جو ہم جمع کرتے ہیں جماعت کے لیے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، اور بلکہ اس پیسے کو جو ہم خرچ کریں یہ یتیموں کا پیسہ ہے، اسے خرچ کریں. اور آپ جو ہے آپ بڑا احسان کریں گے، یہ کتاب میں لکھی بھی بات، زبانی میں نہیں بتا رہا. آپ میرے اوپر احسان ہی کریں گے کہ ان جو اخراج ہوتے ہیں وہ اخراجات ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کریں، اور اگر کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو برباد بتائیں. یہ پیسے کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط تھی، اور افضل صاحب کے بھی احتیاط تھی. تو ایک نوجوان تھا وہیں پر، ایک رفیق رہتے تھے، کوثر یزدانی کانتی کے ایڈیٹر بھی تھے، وہ اچھے ہندی کے اندر بہت ساری کتابیں بھی ہیں. تو ان کا لڑکا جس کی عمر اب میرے خیال سے 50 سال ہوگی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم بچپن میں وہ چچا میاں یعنی افضل صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مجھ سے پینسل منگوایا کرتے تھے بازار سے. تو میں سوچتا تھا یہ پینسل کو منگواتے ہیں، مرکز میں بیٹھتے ہیں بس پینسلیں وہاں پر سب ہے، پینسل گھر پہ لے آئے، مجھ سے کیوں منگواتے ہیں پینسل؟ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اب سمجھ میں آئی. اپنا کام اپنی چیز، قلم اپنا الگ، پینسل اپنی الگ، مرکز کی کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے. تو ایسے استاد کے اوپر اب بچوں کا کیا اثرات پڑتے ہوں. اس زمانے کے جو انہوں نے بچوں کو پڑھایا تھا وہ بن گئے، اب بڑے بڑے ہو گئے، سفید داڑھی، 60 سال کی 70 سال کی داڑھی. میرے پاس بھی جب وہ آتے ہیں اور مجھے چچا میاں کہہ کے پکارتے ہیں، اور خود میرے شاگرد مجھے چچا میاں کہہ کے پکارتے ہیں، اور جس عقیدت سے ملتے ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں وہاں پر بھی آخرت بھی محروم نہیں کرے گا. تو کیا یہ ٹیچر یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں اس سلسلے میں آپ غور فرمائیں، اور اس کے اندر اگر کچھ چیزیں ہیں اختیار کرنے کی ویلیوز تو آپ اختیار کریں. اور دوسری میری درخواست یہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ جو نصاب تیار کیا ہے اس کا ذرا دیکھیں کیسا ہے، بہت سے دیکھا ہوگا. اور ذاکر صاحب جو رہے ہیں ان کی بہت سی کتابیں ہیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور غلام السیدین کی کتابیں. جو شخص اردو اچھی سیکھنا چاہے، اچھی بولنا چاہے، اچھی لکھنا چاہے، اسے غلام السیدین کی کتابیں یا ان کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اسے پڑھنا چاہیے. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اپنی بیوی کو ایک خط لکھا ہے جس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی موجود ہے. بلکہ میں نے ایک صاحب سے یہاں پر بنگلور کے ذکر کیا تھا 15 سال پہلے، انہوں نے اس خط کو چھپا دیا فری 5000 اور تقسیم کرایا. وہ خط میں نے تقریباً 20 دفعہ پڑھا ہوگا، اور میں نے اس کے بعد جائزہ لیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا خدا کی قسم کہ جب کہ میری آنکھوں سے آنکھوں نہیں بہہ سکے. اتنی زبردست تحریر ہے، اتنے اونچے درجے کے ایجوکیشنسٹ ہیں. تو آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ذاکر صاحب کی کتابیں پڑھیں، افضل صاحب کی کتابیں، جو اوصاف میں نے بیان کیے ہیں ان کے اوپر غور کریں، اور اگر اپنا سکے تو اپنانے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.